رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اندر تقوی اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک سے محبت، قرآن سے محبت، صاحب قرآن سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں بھلائی کرنے کا طریقہ انسان کو مل جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی اس میں انسان کو میسر آ جاتا ہے اور انسان گناہوں سے بچتا ہوا بھی رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گناہ کم کرتے ہیں، اسی لیے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کی کمی ہوتی رہتی ہے۔ البتہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھی شیطان قرین کی بہکانے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا۔ قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے تیرے رضا کے لیے روکا، اور قرآن کہے گا اے اللہ، اسے میں نے رات میں قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے گناہوں سے اور نیند سے بچایا، لہٰذا اس نے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا نام ہی لیا گیا ہے اور اس کے فضائل و کمالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے اور نہ ہی ایسے فضائل و کمالات ہیں۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان المبارک کا نام قرآن شریف میں آیا ہے۔ عورتوں میں صرف حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا نام آیا ہے۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان میں 5 حروف ہیں: را، میم، ضاد، الف، نون، رمضان۔ اس کو الگ الگ دیکھیں تو را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد زمان الہی ہے، الف سے مراد انوار الہی ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ رمضان المبارک میں 5 عبادت بہت خاص طور پر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت۔ جو کوئی صدق دل سے ان 5 عبادتوں کو کرے گا وہ ان تمام انعاموں کو پالے گا، یعنی کہ جو روزہ، قرآن، تراویح، سحری، افطار، شب قدر یہ جیسی عبادتیں کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 خصوصی انعام عطا فرمائے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے اور اچھائی مانگ، تجھے اچھائی عطا کی جائے گی۔ اے مغفرت مانگنے والے، مغفرت مانگ، تجھے مغفرت عطا کی جائے گی۔ اے توبہ کرنے والے، توبہ کر، تیری توبہ قبول کی جائے گی۔ اے دعا مانگنے والے، دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کے تذکرے کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف رب نظر رحمت فرمائے سوچئے کہ اس کو وہ عذاب کیسے دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ اللہ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو
जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाता है। और वो गुनहगार ऐसे होते हैं कि जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो गई होती है, लेकिन जब वे जुमा और रोज़े जुमा आता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर घड़ी में 10-10 लाख गुनहगारों को बख्श कर जन्नत का परवाना अता फरमाता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस महीने को खुश आमदीद जो पूरा का पूरा महीना खैर ख्वाही भलाई वाला महीना है। फरमाते हैं उमर फारूक आज़म कि इस महीने में खर्च करो, इस महीने में खर्च करना जिहाद पर खर्च करने के बराबर है। हज़रत सैयदना ज़ुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमते कौनैन सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि इस महीने में घर वालों पर खर्च किया करो, इसलिए कि जो इस महीने में अपने घर वालों पर खर्च करता है वो ऐसा है कि गोया अपने रब की राह में खर्च कर रहा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलों के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ीअ रोज़े शुमार जनाब मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अर्श आज़म के नीचे एक ऐसी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर आती है। उस हवा के चलते हुए एक ऐसी दिलकश आवाज़ गूंजती है कि उससे पहले किसी ने वो आवाज़ न सुनी थी, और उस आवाज़ को सुनकर जन्नत की बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें ज़ाहिर होती हैं, यहाँ तक कि जन्नत के बुलंद मकामात पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमें अल्लाह तबारक व तआला से अपने निकाह में तलब करे। फिर वो हूरें जन्नत के दरोगा हज़रत रिज़वान से पूछती हैं, आज ये कैसी रात है? तो उसके जवाब में हज़रत रिज़वान कहते हैं कि ये रात माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दिए गए हैं। मनक़ूल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैंने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता किए हैं ताकि वो 2 अंधेरों से महफूज रहे। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह वो 2 नूर क्या हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, वो नूर नूर रमज़ान और नूर कुरान है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह 2 अंधेरे कौन कौन हैं? फरमाया, एक कब्र और दूसरा क़यामत का अंधेरा। यानी कि क़यामत का अंधेरा और कब्र के अंधेरे से इंसान अपने आप को महफूज रखना चाहता है तो वो नूर रमज़ान और नूर कुरान को अपने हवाले करे और कुरान की तिलावत करे। रमज़ान मुबारक में उसके हुकूक अदा करते हुए रमज़ान मुबारक का अदब व एहतराम करे तो उसको ये फ़जीलतें हासिल हो सकती है।